بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگو، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اس میں بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، تو بغور اس مسئلے کو سماعت فرمائیں۔ ذرا میں آپ کے سامنے برکت کے طور پر حدیث کو تلاوت کر لیتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل۔ اس کا ترجمہ ہے، سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا بیجار سانڈ کی اجرت سے۔ اس حدیث میں صاف صاف لفظوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو جانور پالنے والے لوگ ہیں اپنے گھروں پر ایک نر کو رکھتے ہیں، ایک سانڈ کو رکھتے ہیں، جس سے وہ اپنے تبیلے کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور کوئی اور بھی اپنے جانور کو لے کر آتا ہے ان کے سانڈ کے پاس، ان کے بیچار کے پاس، ان کے نر کٹرے کے پاس، تو ان کے جانور کی بھی جفتی کرتا ہے وہ، اور پھر اس سلسلے میں اجرت لی جاتی ہے۔ تو مسئلہ کافی دنوں سے ذہن میں تھا، تو ذرا اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو دوستو، اس سلسلے میں بات بنیادی یہ ہے کہ کوئی نر مادہ پر جست لگائے، کود لگائے، اور پھر اس کی قیمت ہم لیں، اجرت لیں، تو یہ ناجائز اس لیے بنتی ہے کہ نر نے ایک کود لگائی، 2 مرتبہ لگائی، 3 مرتبہ لگائی، اب کیا معلوم اس نر کے کودنے کی وجہ سے وہ مادہ جانور حاملہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں، اس کا رزلٹ 20 دن کے بعد ملتا ہے۔ اب جو یہ اجرت لینے والے لیتے ہیں تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ کائی کی اجرت لیتے ہیں؟ یہاں مادہ جانور والے نے کوئی فائدہ پرفیکٹلی اٹھایا تو نہیں، ہو سکتا ہے گابن ہو جائے جانور، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو، تو بعد میں بھلے ہو بھی جائے لیکن ابھی تو کچھ معلوم نہیں، تو یہ پیسے کائی کے ہیں۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز پرفیکٹلی معلوم نہ ہو، آپ اس کی قیمت اور آپ اس کی اجرت نہیں لے سکتے۔ یہاں پر بھی یہ بات ہے، لہذا کوئی آپ کے پاس آئے اپنے مادہ جانور کو لے کر اور آپ کا سانڈ جستہ لگائے، کود لگائے، اور آپ اس کے پیسے لیں، تو یہ پیسے آپ کائی کے لے رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ ایک چیز یہاں فائنل نہیں ہے، اور شریعت کا ایک رول ہے، بغیر قبضے کے، بغیر اس چیز کے متعین کیے ہوئے آپ باؤ لگا لیں اور اس کی قیمت لے لیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں بالکل یہ بات بیٹھ رہی ہے۔ تو اصل یہاں اجرت کے اعتبار سے تو اگر ہم دیکھنے جائیں تو یہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ کوئی فائدہ سامنے والے کو پرفیکٹلی ہوا نہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کے پاس بدلہ مانگے، معاوضہ مانگے، اجرت مانگے، کرایہ مانگے اپنے نر جانور کا۔ تو کیا یہ ناجائز والی جو شکل ہے، اس میں کوئی حیلہ، اس میں کوئی ترتیب؟ کیونکہ لوگوں میں الجھن ہے، ایک ضروری چیز ہے جانور والوں کے یہاں، اور آج کے دور میں مسائل کے پیش نظر ایک جانور کو رکھنا، چونکہ ہر ایک انسان اپنے گھر پر اس کو رکھ نہیں سکتا، تو جس کی وہاں ہے اس کے وہاں لے جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ سامنے والا نہ بھی لے، اس کے لیے بھی مسئلہ، اور یہ لوگ لے کر جائے نہیں ناجائز ہوتے ہوئے تو بھی مسئلہ، تو بہت بڑا ایک اہم مسئلہ ہے بزرگوں۔ تو اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو روایت میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اس طرح سانڈ کی اجرت نہیں لینا چاہیے. لیکن ذرا اسی ترمذی شریف میں اسی روایت کے اخیر میں ایک روایت ہے عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا من کلاب، کہ قبیلہ کلاب کا ایک آدمی سأل رسول اللہ، نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگا عن عصب الفحل، نر کی اجرت کے بارے میں، فنہا ہو تو نامدار نے اسے منع کر دیا. فقال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا نطرق الفحل، اے اللہ کے رسول ہم اپنے نر جانور کو کداتے ہیں، فنکرم، پھر ہمیں نذرانے کے طور پر کچھ دیا جاتا ہے. فرخص له فی الکرامہ، نبی نے اس طرح نذرانے کے طور پر دینے کی اجازت دے دی. اب یہاں یہ بات بنتی ہے کہ کوئی اگر رکھ رہا ہے، اصل تو ترتیب یہ ہے کہ مشترکہ طور پر ہی ایسا نر ہونا چاہیے جس کی دیکھ بھال بھی مشترکہ طور پر ہو اور سارے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ترتیبیں ہو چکی ہیں گاؤں لیولوں پر، اجتماعیت میں تو بڑے مفاسد ہوا کرتے ہیں، بڑی خرابیاں ہوتی ہے، دیکھ بھال کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو دوسری شکل یہ بنی کہ کوئی انسان ذاتی طور پر یہ جانور رکھ رہا ہے اپنے پاس اور ہم جاتے ہیں وہاں، تو ہم ہدیے کے طور پر، نذرانے کے طور پر، اس نر کے گھاس چارے کے طور پر اگر ہم رقم دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دینا جائز ہے، بلکہ دینا ہی چاہیے، تاکہ معاشرے میں ایسے لوگ، ان کی ہمت افزائی ہوتی رہے اور معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی رہے. جیسے تراویح پڑھانے والے حافظ، ان کو اجرت ہم نہیں دے سکتے، پڑھانے کا ہم کرایہ نہیں دے سکتے، لیکن نذرانہ دے سکتے ہیں. کرایہ یہ کہ سارے کمیٹی والے اور مسجد کے ذمہ دار لوگوں سے چندہ وصول کر کے رقم دے مل ملا کر، یہ اجرت ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پرسنلی مصلی، کوئی نمازی اپنی جیب سے خاموشی کے ساتھ یا برملا اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے، یہ اجرت نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، اس کی بالکل اجازت ہے، بلکہ دینا ہی چاہیے، تاکہ ہماری تراویح کی ضرورت آسانی کے ساتھ پوری ہوتی رہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم جائیں اپنے جانور کو لے کر، وہاں بالکل خوشی کے ساتھ میں ہمت افزائی کے طور پر کچھ نہ کچھ رقم اسے دے ہی دیا کریں، تاکہ وہ اپنے جانور پر کرنے والے اور کیے جانے والے خرچہ کو آسانی کے ساتھ مینٹین کر سکے اور ہماری ضروریات بھی پوری ہو سکے. یہ مسئلہ ذرا تھوڑا بہت پیچیدہ اور اہم مسئلہ تھا، جس کی جانکاری بہت ضروری تھی. تو دوستو، یہ دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے اور میرے سامنے یہ جو مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی جو ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ العلمائی جلد نمبر 4 202 صفحہ پر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور دوسری جگہوں پر بھی یہی کچھ باتیں ہیں کہ مشترکہ طور پر ہو، اور اگر نہ ہو تو ہم پرسنلی کوئی رکھ رہا ہے اس کے لیے ہم ہدیے کے طور پر، جانور کے گھاس دانے کے طور پر اگر کچھ رقم دے رہے ہیں اکرام کے لیے، ہمت افزائی کے لیے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دیتے رہو اور دینا ہی چاہیے. اللہ پاک ہم تمام کو ایسی نورانی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.